اچھا ایک اور چیز سر اس کی کے اندر سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہاں پر ڈاکٹر اسرار مرحوم کے بیٹے حافظ عاکف کے سامنے جو آپ نے شیعہ کی ایک کمزوری اور سنی کی ایک کمزوری پیش کی، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ شیعہ سنیوں کے ہاں تو یہ کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جو بھی آ گیا آپ نے اس کو قبول کر لینا ہے چاہے وہ کسی طرح سے حکومت میں آئے. حالانکہ اصولی طور پر آپ نے کہا آپ اگر خلافت راشدہ کے تصور کو مانتے پھر آپ کو ادھر رہنا چاہیے، لیکن اب آپ کے ہاں یہ نہیں رہا. تو آپ نے پھر شیعوں کی کمزوری یہ بتائی کہ آپ کی بھی ابتدا یہ تھی نا کہ پاکیزہ معصوم منصور ایسی ہستی جس کو حق حکمرانی خدا کی طرف سے ملے، لیکن جب 12ویں کے بعد آپ لوگوں کے یہاں یہ بالکل ہی بات ختم ہو گئی. تو اس کے اندر میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ اب اسی میں جیسا ہم اہل سنت کے یہاں بھی جب کلامی کتابیں پڑھتے تو وہاں پر خروج کی بحث جہاں پڑھتے کہ حاکم کو معزول کب کیا جائے گا، یہ کرنا چاہیے یعنی، تو ان کے ہاں اختلاف ہے. لیکن بعد کی متاخرین اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اجماع ہوئی ہے کہ اب صرف کفر بواہ کی صورت میں حکمران کو ہٹایا جائے گا، ادروائز فسق وغیرہ کی بنیاد پہ اس کو گوارا کیا جائے گا. اور اس کی وجہ وہ بتاتے کہ جتنی بھی تحریکیں چلی سب کا نقصان ہوا، انارکی پھیلی، لوگ قتل ہوئے، لیکن نظم اجتماعی برباد ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مفسدہ جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے، اس وجہ سے. ہاں اچھا ہم اہل تشیع کے ہاں آتے ہیں تو وہاں پر بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو خود امام زید علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا اور اسی سے زیدیہ ہی الگ ہو گیا اثنا عشریہ سے. اب اس کو آپ کس طرح لیتے مجھے نہیں پتا، وہ آپ بتائیے گا. تو وہاں پر بھی یہی ہے نا کہ وہاں پر بھی اب خاموشی کا راستہ آ گیا تھا نا، مطلب آپ نہیں ٹکرائیں گے. اور اگر آپ قوت اور آوان اور انصار کی بات کرتے تو وہ قوت آوان اور انصار تو خود امام حسین کو بھی میسر نہیں تھے، تب بھی آپ نے قدم اٹھایا. تو یہ غلطی نہیں، میرے خیال سے یہ چیز دونوں کے ہم یعنی ان کے کیا کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے پیش نہیں کر پا رہا ہوں کہ جو جیسا بھی حکمران ہے اس کو گوارا کر لیا جانا، یہ کیا دونوں کے ہاں پوری تاریخ میں نہیں رہا؟ نہیں، میری ہمبل نگاہ میں اہل سنت کے ہاں ایک مشکل ایک نوعیت کی اور اہل تشیع کی مشکل دوسری ہے. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ اب خلفائے راشدین کا جو عمل تھا وہ جو جملہ بولتے ہیں خلفائے راشدین، ہمارا نقطہ نظر فرق ہے. ٹھیک بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے بھی جب ہم ملیں گے تو میں اس حوالے سے ایک سوال میں نے یہ کرنے کہ وہ آپ کی گفتگو میں جس طرح سے وہ ذکر کر رہے تھے تو میرے تھوڑے سوالات ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب جس طرح سے ایک تاریخ اسلام مرتب ہوئی ہے، جس کو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی سیاسی انجینئرنگ، ٹھیک ہے، تو اس نے جو انجینئرنگ ہوئی ہے اس نے ایک خاص نوعیت کا نا ایک ورلڈ ویو سامنے وہ لے کے آیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن شیعہ اس ورلڈ ویو سے اتفاق نہیں کرتا. اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن میں اہل سنت کے ہاں ایک اپروچ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈر دا کارپٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو، کہ یار نہیں چھیڑیں، کچھ موضوعات کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے، کہ جب ان سے کہا جائے یار یہ کیسے ممکن ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ، یہ ریکنسائل نہیں ہو پا رہی بات. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ چیزوں کو یا کہیں گے کہ یار اجتہادی غلطی ہے، یا اس کو کہیں گے نہیں یار اس موضوع کو نہیں چھیڑتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا کیا. تو وہاں پہ ورلڈ ویو ہی ڈفرینٹ ہو گیا میری ہمبل نگاہ میں، اور اس کی وہ ایک بتدریج ہوا ہے. ٹھیک ہے، بنو امیہ نے 95-100 سال حکومت کی، اس میں بہت کچھ سیاسی انجینئرنگ آ گئی. اہل تشیع کا مسئلہ فرق ہے. دیکھیں اہل تشیع میری ہمبل نگاہ میں، اگر یہ جو اثنا عشری اہل تشیع وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ یعنی بات مجھے ایٹ لیسٹ ایک کنسسٹنٹ لگتی ہے کہ ائمہ نے اپنے دور میں جو موروثی حالات تھے، دیکھیں ان کی بیعت میں کوئی نہیں اگر آ رہا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد یہ جو کوفہ سے جو لوگ اٹھے ہیں تو کتنے لوگ آئے امام زین العابدین کے پاس کہ امام آپ کے بابا سے بے وفائی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں آپ کی بیعت میں آتے ہیں. ایکچولی سارے تو اس طرح سے وہ شیعہ بھی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خاص نوعیت کی، وہ ایک شیعت کی تو ہم تقسیم پڑھتے ہیں، آپ کی بھی بلکہ گفتگو میں وہ چیز آئی ہوئی. تو جناب مختار کا ساتھی بن رہے ہیں اور گروہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن امام زین العابدین کے پاس کوئی نہیں آ رہا. تو اگین اسی تصور میں کہ معصوم امام، دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے اور منصوص من تو بیسیکلی پھر ہم ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں.
چاہے آپ جتنی مرضی بڑی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ جناب امین مختار ہوں، جناب زید ہوں، کوئی ہوں، ہم کہہ رہے کہ نہیں، یہ جو تسلسل ہے نا ولایت و امامت کا، وہ عصمت کا، وہ منصوص من اللہ، اس کے علاوہ اب جو تحریک اٹھے گی بھلے وہ ظاہراً اچھی تحریک ہو اور اس میں کچھ اقوال بھی آپ کو مل جائیں ان کی تعریف کے، لیکن اس کو آپ مکمل شرعی تحریک نہیں بنا سکتے. وہ وہی ہے جو کہ امام کی بیعت میں لوگ فری ول کے ذریعے آ کے وہ تحریک اٹھا. ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو میں نے جیسا کہ وہ ایک موروثی حالات ایسے بن گئے تھے کہ جہاں پہ اتمام حجت ہو چکا مسلمانوں کے اوپر کہ یار یہ بنی امیہ تو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یزید جیسا کریکٹر بھی ایک آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ اتنے زبردست آئیڈیل سرکمسٹانسز بنے کہ اب امام کے پاس دو ہی چوائسز رہ گئی. نمبر 1 کہ وہ کوشش کرے کہ وہ فیت کلیلہ ایجاد ہو جائے جو ٹکرا جائے اور جیت جائے اور نظام حق تعالی نافذ ہو جائے. یعنی اگر امام جیت جاتے تو ظاہری بات ہے ولایت و امامت کا اجرا ہو جاتا، نفاذ ہو جاتا. تو اور دوسری آپشن کیا تھی کہ ایک ایسی قربانی ایجاد کر دوں فار آل ٹائمز ٹو کم جن کے لیے وہ ایک سبق بن جائے. اچھا اس سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہو سکتے نا. تو اتنی بڑی شخصیت جو جوانان جنت کے سردار ہے، اتنی بڑی شخصیت میں نہیں ہو سکتی. تو ہر لحاظ سے بہت آپ کے لیے کوالیفائڈ و چنیدہ افراد ایک طرف آ گئے اور ہر لحاظ سے گھٹیا ترین افراد دوسری طرف سے آ گئے. ٹھیک ہے. تو اس میں امام کے پاس فقط یہ چوائس بچی میری ہمبل نگاہ میں جو شرعی طور پہ، اور یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہو جانا تھا ایسا. اگر یعنی جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا امام آپ کے بڑے شاگرد ہیں، تو آپ کے دادا نے تو قیام کیا تھا، تو آپ تو پڑھا لکھا رہے ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہے. اب وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ درس و تدریس کو کیوں اتنی بڑی اہمیت امام باقر و جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، دین، ہدف دین، نجات بشریت، اس کو وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا امام. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ موروثی حالات کو دیکھتے. ٹھیک. بالکل. تو اب تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ پڑھنے آتے ہیں، بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. تو امام نے اس کو مدینہ سے باہر لے کے کہا کہ یہ ریوڑ دیکھا کتنا، تو وہ جو بھی 17-18 بھیڑ کے بچے تھے یا بھیڑیں تھیں. تو امام نے کہا کہ اگر اتنے بھی ہوتے نا میرے ساتھ جو میرے دادا حسین کے ساتھ، تو میں قیام کرتا. اتنے بھی نہیں ہیں. یہ مجھے اس علمی استفادے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ میرے مطیع نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، اس کے اندر ایک اور چیز میں صرف یہ جو آپ کے ہاں پاکستان میں قومی اسمبلی کے رکن بننے کے وہ کیا ہے 61 62 کے اس کے کیا وہ ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے تزکیہ تو شہود تک پہنچا، مطلب متقی نیک ہو، تمام احکامات عمل پیرا ہو، فلانا ڈمکانا ہو. ہاں یعنی وہ کوالیفیکیشنز ہیں کہ کون بندہ ممبر اسمبلی کا بن سکتا ہے اور کون پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اور جب اوپر والے جن لوگوں کی طرف سے سیٹ اپ بنایا جاتا ان میں سے انہوں نے کسی کو نکالنا ہو تو پھر وہ بنا لیتے بھائی اس کو دعائے قنوت یاد نہیں تھی یا اس طرح جگہ پر کوئی. کریکٹ. اور جس کو رکھنا ہو تو اس کے تمام چیزیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا اسی تناظر میں ہم جب یہ فقہ یعنی کلامی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یعنی آپ جو بھی سنیوں کی کوئی بھی کلامی کتاب پڑھ لیں، چونکہ سنی میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر معصوم اور منصوص امام کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ تو ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو خلیفہ حکمران بننا ہے، لیکن شرائط اس کے اندر بھی وہی ہے، عادل ہو، ظالم نہ ہو، تمام احکامات کا پابند ہو، دین کے قرآن اور سنت سے مسائل کو اخذ و استنباط کر سکتے ہو. یہ سب حکمرانی کے لیے شرائط موجود ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کتاب میں موجود ہے نا، اب ایک بندہ حاکم بن گیا کسی بھی طرح، وہ اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے، تلوار کے زور پہ آیا، ووٹ کے ذریعے آیا، کسی بھی طرح. اب وہ کہتا ہے اب اس کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے 10 میں سے 5 نہیں ہے، 8 صفات نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن کفر تک وہ نہیں پہنچا کہ دین کا بالکل صریح کوئی حکم کا انکار وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گوارا کیا جائے گا. یہ جائز مائز یا وہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی کہا، مطلب گوارا کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہمارے پاس ایسے نہیں جس پہ ہم تحریک چلائیں گے تو نقصان ہی ہوگا. یہی چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب شیعہ فقہ کے اندر یا شیعہ تاریخ کو ہی پڑھ لیتے، چلو ابھی اس کو چھوڑ دیتے، ہم ائمہ اور ان کو چھوڑ دیتے، 12ویں کی بعد سے لے کر امام خمینی تک شیعہ دنیا میں پھر یہ چیز کیوں رہی؟ اگر یہی تھا تعلیم کہ کسی کو، سب کو طاغوت ہے، کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ان کوالٹیز میں جو موجود نہ ہو، چلو ہم باقی دنیا کو چھوڑ دیتے، خود صفوی دور، قاجاری دور
اس سے پہلے ہمدانیوں کا جو پورا عہد ہے، ان پورے میں جو بادشاہ لوگ موجود تھے، کیا وہ بادشاہ خلفاء سے یا یزید، چلو یزید تو بہت برا، معاویہ سے یا یزید کے بعد کے حکمرانوں سے بڑے اچھے متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے شیعوں کے کہ اس دور میں کوئی تحریک نہیں چلی ان کو ہٹانے کے لیے؟ بہت قیمتی سوال ہے. سوری میں لمبا ہو گیا. نہیں بہت اچھا مجھے لگ رہا تھا میں نہیں مسئلہ نہیں، فصاحت نہیں اصل میں. نہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں پیش کرتے ہیں. دیکھیے چند کتب ہیں جو آپ نے بھی مطالعہ کی ہوں گی. جو جب میں نے ولایت فقیہ کو سمجھنا شروع کیا نا تو میں نے خوب مطالعہ کی چند کتب، تو وہ PDF ورژنز بھی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں بھجوا دوں گا. تو ایک ایسی بک تھی کہ جس نے میرے لیے یہ ضروری تھا یہی والا سوال طے کرنا کہ یار از امام خمینی دا فرسٹ پرسن یا اس سے پہلے بھی کوئی؟ کیونکہ منبع اگر تعلیمات معصومین ہے وہ قرآن ہے، تو امام خمینی سے پہلے پھر فقہا و علماء کدھر تھے، کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک، تو اس میں کچھ وضاحت ملی اور پھر کچھ میں نے انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی تو مجھے بات سمجھ میں آئی. بلکہ میں نے 3 پوائنٹس اور لکھے تھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 3 چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے. جو انسان کے افکار، نظریات اور ترجیحات وغیرہ ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ایک انسان آٹونومس انڈیپینڈنٹ سی کوئی چیز ہے. یعنی ہم اسکالرز اور خواص کی بات کر رہے ہیں، عوام تو بہت زیادہ چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ایون جو خواص اور خواص سے نکلتے ہوئے جو طبقات ہیں، ان کی جو سوچ اور ان کی افکار، جو نظریات وہ دیتے ہیں، وہ اٹونومس نہیں ہوتے. یعنی ان کو ٹوٹلی اٹونومس، انڈیپینڈنٹ، ان انفلوئنسڈ، ان بائسڈ، تو مطلب کوئی بہت ہی استثنائی بات ہوگی، ادروائز تو چیزیں متاثر کرتی ہیں انسان کو. اب انسان، مسلمان و تشیع، ان تینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں نے متاثر کیا ہے اگر ہم لاسٹ 300 ایئرز کا مطالعہ کریں. کہ میں کہتا ہوں کہ اگین آج ہم نے جو آزادی حاصل ہے نا، شیعوں کو جلوس کی، مجلس کی، یہ وہ، تو ہم فرض کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہی رہا ہے، اس لیے ہمارے سوال نکل رہے ہیں یار اتنی اچھی خاصی آزادی تو ہے، تو مطلب ہم کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں. 3 چیزیں جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ ہے کہ ائمہ کو جب یا قید میں ڈالا جا رہا تھا، یا زہر دیا جا رہا تھا، یا کسی اور طریقے سے مارا جا رہا تھا، تو اور یہ 11 کے 11 ائمہ شہید ہوئے، تو اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیا میں تشریف آوری تھی، اس حوالے سے بھی آپ کو دیکھا ہے نا کہ وہ کس طرح سے یعنی نظر تھی امام حسن عسکری کی فیملی کے اوپر کہ بھائی یہ پیدا ہو اور ہم ادھر ہی شہید کر دیں. کیونکہ تھے تو حضور کی فیملی سے یہ بھی، عباسی بھی، تو ان کو وہ 12 خلفاء کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اس معاملے کو ختم کر دیں تاکہ وہ تھرٹ ختم ہو جائے. تو وہ جو سارا سلسلہ وہ اپنی جگہ. لیکن کیا سوال ہے، شیعہ اس کے بعد آزاد ہو گئے تھے کہ اب آپ اپنا، جب ہم نے آپ کے نا 11 کو تو مار دیا، 12ویں آپ کے غیبت میں، پہلی بات تو غیبت صغریٰ میں ایک عرصہ چلا اور پھر غیبت کبریٰ میں، تو اس کے بعد یعنی بنو عباس نے آزادی دے دی کہ شیعہ جو کرنا چاہتے ہو ولایت و امامت کو کھلا پیش کر سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہے. ہاں انہوں نے بھی بلکہ وہ پچھلے والوں اس کے برابر ہی جبر اور ظلم کیے. ہاں، اور آپ دیکھیں وہ کنٹینویشن تھی، کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتے تھے بنو عباس کہ بھائی یہ جو ولایت و امامت کا جو تصور ہے یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، اور خود انہوں نے بھی اس کو بنیاد بنایا تھا. ایگزیکٹ. تو اب جب یہ خطرہ تھا تو اب وہ افراد جو ائمہ کی تعلیمات کو لے کے آگے، اگر وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوتے، بھائی اولاد رسول کو نہیں چھوڑا جا رہا، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا یار امام تو ہمارا غیبت میں چلے گئے، ہم ذرا پولیٹیکل موبلائزیشن کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی خروج کرنے کے لیے آپ یو ڈو ناٹ ڈو خروج ان اے ویکیوم، آپ ایک پوری ماحول سازی، ایک تحریک. امام خمینی کی تحریک دیکھیں، آپ دیکھیں 30 سال کی عمر میں کو تھوڑا سا انہیں اس طرف رجحان ہوا، پھر کرتے سارا سلسلہ ہوا، آپ اس سے واقف ہیں. تو 1-2 نسلیں ان کو انتظار کرنا پڑ گیا، آپ کہہ لیں کہ شاہ کو چیلنج کرنے کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ جب اتنا ظلم ہوا، اور یہ دیکھیں سادات
کچھ تو سادات ہیں جو بعد میں بنے، ٹھیک ہے، اپنے فائدہ اٹھانے، وہ جیسے کہ مذاق کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یار باقیوں کے ان کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ وہ سید ہیں یا نہیں، لیکن ان کے بارے میں جانتا ہوں یہ سید ہیں. انہوں نے کیا دلیل کہ میرے سامنے بنے یہ سید. تو جو ہوا یہ کہ وہ سادات جو کنوینئنس اور ایکسپیرینس کی تحت بنے ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو باقی جن کے پاس شجرہ بھی ہیں اور حقیقی سادات، ان سے پوچھیے نا کہ حسنین نقوی صاحب آپ بھی تو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، آپ ادھر کیسے پہنچے، یہ راول پنڈی میں آپ کیسے پہنچے، لاہور کیسے پہنچے، کراچی کیسے. تو یہ جو ہجرتیں ہوئیں، یا آپ کہیں گے مادی ہوئی، یا آپ کہیں گے جان بچانے کے لیے ہوئی، رائٹ، زیادہ تو جان بچانے کے لیے ہوئی. اور پھر یہ کہ کچھ پھر تبلیغ کا بھی ہوتا ہے، اچھا چل، اور کئی دفعہ 3 in 1 ہو سکتا ہے، کبھی 2 in 1 ہوتا ہے، کبھی 3 in 1 ہوتا ہے، کبھی 1 ہوتا ہے. یعنی ایک ہے میں اپنی جان بچاؤں، میں کہوں یار فی الحال تو میں اب اپنے عقیدے پہ قائم رہنا ہے، تو اگر ان کے سامنے رہا تو مارا جاؤں گا تو میں ہٹوں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ تفصیل سے واقع. تو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہم اس کو نہ بھولیں کہ جو مظالم ہوئے ہیں اہل البیت پہ، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے جان امام کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد تو کھلی چھٹی مل گئی تھی کہ اب جو بھی اس نقطہ نظر کا حامل ہے، چونکہ اب معصوم کوئی نہیں، اب آزادی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ظلم و استبداد کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا. تو پھر علماء نے ہوتا کیا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب اس کو سفوکیٹ کیا جائے، اس کو وہ تلاشتا ہے راہیں، ٹھیک ہے، کہ یار میں اب اس موروثی حالات میں کیا کروں، کیونکہ کوئی انسان خودکشی نہیں کرنا چاہتا، یعنی ایک باشعور انسان، رائٹ، اور وہ سبمٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں اچھا یار طاغوت بڑا سخت ہے تو میں سبمٹ ہی کر جاتا ہوں. وہ اپنے لیے راہیں تلاش کرتا ہے. تو میری ہمبل نگاہ میں علماء و فقہا نے راہیں تلاش کی. جو عوام ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ ہو ٹھیک ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان 80% تو وہ اس طرح سے. اکثریت میں سب اس کو ڈال دیا. ہم تو بات کر رہے ہیں حزب اللہ کی، آپ کہہ رہے ہیں وہ حزب اللہ کے کدھر تھے لوگ جن کا آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو معصومین کی حد تک میں نے عرض کر دیا کہ ان کی شہادت خود سے ایک دلیل ہے کہ وہ کوئی موومنٹ جاری کرتے تھے. ان کا قید و بند خود ایک دلیل ہے کہ کچھ کرتے تھے. مطلب ایک عام آدمی جو سیکولر ہے. نہیں تو اور بہت سے فقہا اور محدثین اس طرح کے لوگوں کو بھی بہت مارا. ابن تیمیہ خود جیل میں مارا ہے، شہید ہوا ہے. امام شافعی، امام ابو حنیفہ، تو یہ لوگ تو اس طرح کی کوئی سیاسی تحریک تو نہیں چلا رہا تھا نا، یہ تو علمی بنیادوں پہ بات کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں گوارا کیا. میری ہمبل نگاہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی نا دیکھیں چیلنج طاغوت کو یا حکمران کو ملٹیپل لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مثلا آج کے جو حکمران ہیں ان سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 5-6 طبقوں سے شاید نالاں ہوں گے، ٹھیک. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے طبقے جن سے نالاں ہیں وہ سارے ہی ایک نوعیت کا تھریٹ ایجاد کر رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے ان سے وہ وجہ ہے نالاں ہونے کی. تو آپ یہ نہ دلیل، یعنی میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ بھائی وہ کہ وہ کیوں نہیں، وہ تو نہیں تحریک اٹھا رہے تو ان کو کیوں مارا گیا. نہیں، کچھ نہ کچھ وہ ایسی حرکت ان کی تحریروں میں، ان کی گفتگو میں، جس سے وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں. اسی لیے کیا، ورنہ تو ایسا نہیں تھا کہ بندہ بیٹھا انہوں نے آ کے مطلب انہوں نے ان میں سے کسی نے امامت کا دعویٰ یا اس طرح کا چیلنج نہیں کیا تھا. اس کے باوجود تب نازک پہ ناگوار گزرنے کو جیسے بادشاہوں نے ایسے بہت سے علم کو قتل ایک کیا. صحافی ہے، آج کی محسوس مثال ہے. تو ایک تو ہے نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی سے تھریٹن فیل کرتے ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک صحافی ہے، لیکن ہم یعنی ہمارے اوپر تھریٹن کر جاتے ہیں نا. تو اس طریقے سے اچھا ممکن ہے وہ صحافی انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کسی جماعت کا نہ ہو، لیکن اس سے بھی تھریٹن ہو جائے. نہیں میں نے یہ اس لیے کیا نا کہ جیسے آپ بھی اور بہت سارے کتابوں میں یہی چیز دلیل کے طور دیا جاتے ہیں. یا خود امام خامنہئی نے جو 250 سال انسان، تو اس کی بھی پوری روح یا نچوڑ یہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس کو ہم صرف اسی کو ایک وہ تو نہیں بنا سکتا نا کہ یعنی قتل ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں، اور پھر ان میں سے کسی امام سے اس طرح کی صحابی، یہاں تک خود امام زید نے جب یہ کام کیا تو امام سے دونوں طرح کے اقوال منسوب ہیں، ان سے برات کا بھی اعلان کیا اور کسی جگہ ان کی تعریف بھی کی، اور زیدیہ فرقے کی پوری بنیاد اسی طرح پڑی. یہاں تک کہ مختار کے حوالے سے متضاد اقوال ہیں، یعنی ایک نہیں ہے کہ ہم کہیں ایک ہی روایت ہے اور اسی کو لے کے. تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی، لیکن چلو ہم اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ تو طے ہو گئی. اب ہم جب آتے شیعت کی اپنی تاریخ میں، جب ان کو بادشاہ بننے کا موقع ملا، اور صرف شیعہ عوام، جیسے ایران کے اندر کتنے سال بادشاہت رہی یہ حمدانیوں کی اور کیا نام ہے صفویوں کی، پھر قاجاریوں کی، جو آخری شاہ سے پہلے تک.
تو اس دور میں بھی تو اس کو قبول کیا گیا نا بادشاہت کو. انٹرسٹنگلی وہی جو ولایت فقیہ والی کتاب ہے اس کے اندر وہ ایگریمنٹ کاپی پیسٹ ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے اس دور کی تو تحریر نہیں ہوگی، بعد کی ہوگی، لیکن اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کے اندر دیا تھا جو شاہ عباس اور اس وقت محقق کر اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ایگریمنٹ ہے وہ دیا گیا. دیکھیں اس کی دو آپ ذرا اس کو ذرا عقلی بنیاد، فی الحال نقل کو چھوڑتے ہیں، ہم ذرا عقلی بنیادوں کو دیکھیں. ان کا کیا ہے کہ جو روش ہوتی ہے نا، ہم سوائے معصومین کے کسی اور کے بارے میں شیعہ نقطۂ نظر بیان، ٹھیک ہے، اہل سنت تو ادھر تو بات ہی اور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی عظمت کے قائل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس طرح سے تو نہیں مانتے. اب ہم چہارتا معصومین ہی کے قائل ہیں نا، تو سوال ہے باقی جو علماء و فقہا ہیں ان کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے؟ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اے اینڈ بی، یعنی غلط و صحیح تو علمی اعتبار سے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ایک اور اعتبار سے بھی دیکھیں یہ جو شجاعت ہے یہ ایک سیپریٹ ایک کریکٹر کا ایک پہلو ہے. ممکن ہے میں بہت علمی طور پہ اچھا ہوں، میں اپنا نماز روزہ اور اپنے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میدان کا آدمی نہیں، کیونکہ میدان کے لیے نا ایک خاص جرأت چاہیے. ایسا ہی مانتے ہیں نا آپ اس بات؟ بالکل. تو میں ابھی ایلیگیشن کسی پہ نہیں لگا رہا، تو ایک اصولی بات کو، ٹھیک ہے. تو ایک پہلو یہ اس کو مد نظر رکھیں، جس پہ بھی ہو جائے، جس پہ بھی ہو، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. تو دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو یہ سوائے معصوم کے ابا کی ہر ایک پہ یہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، unless proven otherwise. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حسنین نقوی شجاع ہے، میں اپنے کردار سے آپ فرض نہیں کریں گے کہ یہ شجاع ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے کردار سے ثابت ہوگا کہ شجاع ہے یا شجاع نہیں. میری ہمبل نگاہ میں شجاعت ایک سیپریٹ پہلو ہے. ایک اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہر بندہ شجاع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ انسان جب ایک روش اپناتا ہے نا، اب یہ آپ جا کے دیکھیے کشمیر، ایبٹ آباد، ہری پور، یہ جو علاقہ ہے اس میں آپ کو بہت سارے سنی سید ملیں گے، اور باقاعدہ ان کے پاس شجرے بھی ہیں. یعنی ایک تو ہے نا جو میرے سامنے سید بنے ہیں وہ نہیں، ایک جو شجرے والے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے پوچھیں کہ یار یہ آپ تحقیق اگر آپ کریں کہ یہ سنی کیسے ہو گئے، پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے تقیہ کیا لیکن اپنے بچوں کو بتا دیا کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ نے کہا یار یہ بھی نہیں بتانا بھولے نہیں، اس اینگل وہ والا بھی صحیح ہے. ایک اور بھی ہے، دیکھیں کچھ لوگ اگر لیٹ سے میں اتنا ڈرپوک کہ مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے اگر بچوں کو نہ بتایا نا، تو بچوں نے اپنے یعنی بچوں کو اگر میں نے بتا دیا گھر میں اور بچوں نے کہیں اظہار کر دیا، تو یار میں مرنا نہیں چاہتا، نہ قید میں جانا چاہتا ہوں، نہ مرنا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی مادی وسائل سے محروم ہونا چاہتا ہوں. تو بہتر ہے میں بچوں کو بھی نہ بتاؤں کہ میں اصل میں شیعہ ہوں. پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو بتا دوں، اور اس پروسیس میں مر گیا. تو اب وہ بچے پھر اہل سنت ہوں گے پریکٹیکل، کیونکہ میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا. تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے نا علماء کی جو میں نے ایک ریکارڈنگ پتہ نہیں اس پہ آئی، یعنی علماء کی روشوں میں فرق، وہ بھی ایک ریکارڈنگ کروائی، ٹھیک. تو آپ دیکھیں یہ غیر معصوم ہے، جی ایسے ہی. تو ان کے اندر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سفیر امن ہے، اور یعنی ائمہ کو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو کہہ سکتے ہیں، ہاں صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سفیر امن ہے اور یہ جنگجو ہے، ٹھیک ہے. تو ہر بندہ شجاع نہیں ہے. تو میری نگاہ میں انسان نے کیا کیا کہ یعنی جب یہ دیکھا علماء و فقہا نے کہ یار اتنا ظلم و استبداد کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو اس وقت انہوں نے کنسولیڈیشن کے مرحلے سے گزرے ہیں. اور ایک دو نسلیں جب گزرتی ہیں نا تو پھر وہ تقویت پا جاتا ہے وہ پورا کانسیپٹ، وہی جو آپ روش اپناتے ہیں جو آپ نے شاید ایک فی الحال وقتی طور پہ ایجاد، کیونکہ یار میں صحیفہ سجادیہ کنسولیڈیٹ کرتا ہوں، میں معصومین کی احادیث کو اکٹھا کرتا ہوں، کیونکہ جب تک معصوم تھے تو شیعوں کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اب جب معصوم پردہ غیبت میں گئے انہوں نے کہا یار یہ تو کام کرنا ہے نا، ان کے اقوال کو اکٹھا کریں، دعاؤں کو اکٹھا کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا کام تھا نا. بالکل. تو آپ نے یہ اپنا لیا، آپ 100 سال زندگی گزارنے کے چلے گئے، آپ کے بچے نے دیکھا کہ والد نے پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، اس نے بھی اسی راستے پہ چلا. 2-3 نسلوں کے بعد اسی جز کو کل بنا لیا گیا. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اظہار ہمیں دیکھتا ہے کہ جہاں پہ جو ہی یہ سفوکیشن سے تشیع باہر آیا،
جیسے صفی کی آپ نے مثال دی کہ جو بادشاہ تھے، تو وہاں پہ جو ڈائلاگ بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ اس نے کہا، شاہ نے کہا کہ دیکھیے بڑی سفوکیشن اور آپریشن ہوئی ہے شیعہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا مکتب تشیع پھلے پھولے اور میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت جو ڈائلاگ جس حد تک ریکارڈ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تو حکومت ہمیں کرنی چاہیے. اب لیکن یاد رکھیے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں اور بادشاہ ہوں اور میں پلیٹ میں رکھ کے نا میں کہوں گا کہ حکمرانی کے اپنے وہ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا، شیعہ ہونا معصوم کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں. بہت اچھا، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، شاہ عباس نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں. اب چونکہ خود ہی پھنس گیا تھا نا پوچھ کے، کہتا ہے کہ میں معصومین کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، حکومت کروں. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ کرنا ہے تو پھر تو فقہا کو دینی پڑے گی آپ کو حکومت. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ایک ایگریمنٹ کر لیتے، آپ کارٹ بلانش لے لیں، آپ فائنل پاور لے لیں کہ کوئی آپ دیکھیں نا کہ میرا کام غلط ہے، غیر شرعی ہے، تو آپ میری ہدایت کا بندوبست کر دیجیے، ٹھیک ہے. لیکن حکومت آپ کو، چونکہ آپ کی ٹریننگ نہیں ہے نا، ابھی بڑے خطرات ہیں، ہم جو ہے نا وہ عثمانیوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور بھی لوگوں کے خطرات ہیں، تو یہ حکومت نکل جائے گی آپ کے ہاتھ سے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، حکومت مجھے کرنے دیں، آپ رہنمائی میری کرتے ہیں. وہ ایگریمنٹ اس کتاب کے اندر ہے، تو ہم گوگل سرچ کر کے یہ تو ایک چیز مل جاتی ہے جس کے اندر پہلی بار آ کے انہوں نے کہا تو ان کو ایک لحاظ سے یہ بنا لیا گیا کہ یعنی دینی اور اس طرح کے معاملات میں رہنمائی کریں گے وہ مشاورت اور انہی کے مطابق. پھر بعد میں علامہ مجلسی کو شیخ الاسلام کا باقاعدہ وہ بنا دیا گیا عثمانیوں کے ہاں جس طرح شیخ الاسلام کا ایک وہ تھا. تو یہاں پر لیکن اس کے اندر جو صفوی تشیع وجود میں اس کو تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں، آپ انقلابی لوگ. کون سے صفوی تشیع جس کو کہا جاتا ہے. ہاں دیکھیے میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، طلب علمانہ میری رائے ہے کہ دیکھیے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کہوں میں بادشاہ بن گیا ہوں اور میں کہوں میں شیعہ ہوں اور میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بھائی میں کتنا سمجھتا ہوں اس پورے نظریے کو، جس آئیڈیالوجی کو میں نے بیان عرض کیا اپنے الفاظ میں، اور میں اس پہ کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو میں کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں. یہ ثابت کرے گا میں ٹرو مانو میں شیعہ ہوں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو خرد نے کہہ بھی دیا شیعہ تو کیا حاصل. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے ہی تو ہم لوگ کردار شیعہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی. تو اس لیے میں صفیوں کو میں جیسے نہیں آپ مجھے بہت خوبصورت میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک میں آپ کو میں بھی مذاق میں ایک بتاتا ہوں. ایک ہمارے پاس میرے پاس ایک دوست ہے، تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ تعبیر کی. تو جب میں نے یہی خلفائے راشدین، تو میں نے کہا نا کہ آپ کچھ ایکسپلسٹلی کہتے ہیں کچھ امپلسٹ، تو کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہے کہ ایسا حکمران آئے جو اسوہ رسول و خلفائے راشدین کے اسوہ کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، کتابوں میں یہی ہے ہاں اصولی بات. لیکن ہم لیسر گڈ کے بھی قائل ہیں کہ وہ یعنی گڈ کیا ہے، حضور کا اسوہ. لیسر گڈ کیا ہے، اس اسوے میں جس حد تک کمی ہے رائٹ قبول کیا، برداشت کیا جائے. کیونکہ دیکھیں نا جی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدمت بھی تو دین کی ہوئی ہے نا، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، مسلمانوں کے حقوق اگر جس کو ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، مغلیہ دور کہتے ہیں، تو یہ تو ہماری مطلب مکتب تشیع کی نگاہ میں تو طاغوت ہے. ٹھیک ہے نا، جو میں پہلے کہہ دوں گا کہ کچھ ایکٹیو طاغوت ہے کچھ پیسو طاغوت ہے، لیکن ہے طاغوت ہی. ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شیعوں نے بھی، میں نے ایک گفتگو یہ بھی کیا ہوا ہے، شیعہ بھی اہل سنت ہیں، وہ موجود ہے. وہ میں کیوں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی جب ہم کہتے ہیں نا یہ صفوی بادشاہوں کی لیجٹمیسی ہم جب اس کے نکالنے کی کوشش کرتے تو ایگزیکٹلی وہی روش ہے جو اہل سنت کی کہ جی لیسر گڈ از آلسو ایکسیپٹیبل. نو بھائی، لیسر گڈ کا تصور ہی نہیں ہے ولایت و امامت میں. یو آر آئیدر اس سائڈ پہ اور دیٹ سائڈ.